جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماہر وحید علم۔ آج میں چون میں موجود ہوں جہاں پر ٹی ایل پی کے جو بڑے امیدوار خرم شہزاد میرے پاس موجود ہیں، جنہوں نے مسلم لیگ نون کے گھر یعنی کہ ان کا اپنا گھر ہے جہاں سے الیکشن لڑا، ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے یہ الیکشن لڑا اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ جی السلام علیکم خرم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خرم بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کب سوچا کہ آپ الیکشن میں آئیں اور الیکشن لڑیں؟ میں نے جب تحریک جوائن کی تو تب سے میرا یہ مائنڈ بن گیا کہ ہم نے جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں نا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھلا ہم جس بھی حیثیت میں ہیں، ہم نے ان کو ٹکر دینی ہے اور اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ الیکشنوں کے درمیان جاتے تھے، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو پھر آتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، باتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حلقے کا نہیں ہے، ایسے آپ کو سننے میں آیا ہے؟ نہیں، عوام سے تو محبت ملی ہے، لیکن چند دھڑے جو ہیں وہ جو لالچی ہیں، جن کو صرف اپنے کاموں کا ہے کہ بھئی جیتی ہوئی یا جن کی بات ہوئی ہے ان پارٹیوں کے ساتھ لگنا ہے، ان لوگوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا۔ ورنہ پاکستان میں حضور کے غلام ہیں، وہ تو اللہ کے کرم سے ان سب نے ہمیں ووٹ بھی دیا ہے، اور تحریک کے نظریات کو پسند کرتے ہوئے پاکستان میں آئین مصطفیٰ کو نفاذ کے لیے سب نے ووٹ دیا۔ ایک قریبی ذاتی عمر ہے۔ ہاں جی۔ تو آپ نے کیسے سمجھا کہ میں ان کے خلاف سمجھنے کے الیکشن لڑوں گا تو جیت جاؤں گا؟ فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ نے پرورش پائی تھی، تو میرا یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کے سامنے جابر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابابیل سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو آپ جو اپنے حلقے سے الیکشن لڑے ہیں، تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ الیکشن یہ لڑیں گے یا بس ایک ہی دفعہ آپ نے الیکشن لڑنا تھا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی جو ہے وہ اب سیاست میں ہی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن جو ہے وہ میں ضرور کنٹیسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں پاکستان میں ٹی ایل پی جو ہے نا وہ حکومت کرے گی، اور دین کے نفاذ کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف الیکشن ہی، اب بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کے لیے ہی کوشاں ہیں۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے، اور ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ فلسطین کا بھی آج کل بہت ایشو ہے، غزہ میں، فلسطین میں چھوٹے کم سن منہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فلسطین کے بارے میں میری جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ کم از کم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی اپنی اپنی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ وہ قرآن کریم کی بھی سٹڈی کریں، بھلا انگلش ترجمے میں کر لیں، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، یہی غالباً ہے۔ تو اپنے جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے، جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ چند دنوں کے لیے ہے، اور زندگی بھی ہماری چھوٹی سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ان کو مانتے ہوئے پہلے تو وہ اسلام قبول کریں، اور پھر اس کے بعد مسلمان اور اسلام نے ہی نافذ آنا، سب نے اسلام پہ آنا ہی آنا ہے۔ یہ جو پہلے یہودی آئے وہ ختم ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو جو لوگ پڑھے لکھے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آنے والے نبی، ان کی کتاب جو ان کو کتاب ملی، صحیفہ ملا، ان پہ ایمان لے آئے۔ لہٰذا یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جن کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارت جو ہے ہر نبی ہی کرتا آیا کہ وہ میرے بعد آئیں گے، وہ یہ یقین کر لیں
یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں ہمارے آقا آج بھی ہم میں موجود ہیں۔ اچھا خرم بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے کچھ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تحریک ہے TLP، جی جی، اس میں ہم نے بہت سے ایسے کچھ نوجوان ہیں، کچھ سیاسی افراد ہیں، ان سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جی ان کا نعرہ ہے اسلامی نعرہ ہے، تو اس میں کیا سچائی ہے، کیا ماں بیسک جو انہوں نے اسلامی ٹچ دیا ہوا ہے، طریقہ لبائک جو ہے TLP ہے، انہوں نے اسلامی ٹچ دے کے سیاست میں آئے ہیں، ان میں کیا سچائی ہے؟ TLP کا جو سٹارٹ ہوئی ہے TLP، یہ ناموس رسالت اس کا کاز ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہرا دینا مین مقصد ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ پہلا، نمازیں تو پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو پہرا ہے، جیسے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر کے مسلمانوں کو بتلایا کہ بھئی ہر مسلمان کا TLP میں آنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہرا دینا، ہم تو اس کو ہی ایمان سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے، ہماری جماعت TLP جو ہے وہ بنائی اسی بات پہ ہے، تو یہ تو ایمانی جماعت ہے۔ اسلام جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جمہوریت میں تو ہم بعد میں آئے ہیں، اسلام کے پیچھے لگانا جمہوریت کو، تو جمہوریت جو ہے وہ بعد میں ہے، پہلے اسلام ہے، تو اسلام جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کوئی ٹچ واچ نہیں ہے۔ TLP جو ہے وہ این اسلام پہ۔ اچھا، تو TLP آ جاتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، تو مثال کے طور پر جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، فلسطین میں کم سن بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کیا کرتی TLP انشاءاللہ تعالی حکومت میں آئے گی، حکومت میں نہ بھی ہو کر ہم فلسطین کی عوام کے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دن رات ہماری تڑپ ہے، ہر دعا ہماری ان کے ساتھ ہے، ہم مالی طور پہ بھی ان کے ساتھ ہیں، جانی طور پہ بھی، ہم ہر لمحہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم یہود و نصارہ کی تباہی میں اور اپنے مجاہدین کے لمحہ بلمحہ ہر قدم ان کے ساتھ ہیں۔ تو پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی گئی تھی غزہ کے حوالے سے، تو وہ کہاں تک اب تک پہنچی ہے؟ وہ اکثریت رائے جو ہے نا وہ نہیں سمجھتی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں تھی ہوئی، جمع کرائی گئی، لیکن اس دن بھی ایک اسمبلی میں ڈرامہ ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک جو ہے وہ ہر دم کوشاں ہے، ہم فلسطین کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں طرح جو ہے نا وہ تیار ہے، اور یہودیوں کی جو اینٹ سے اینٹ بجانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کرم بھائی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا اور کوئی اچھا سا پیغام دیجیے گا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے فلسطین کے حق میں؟ فلسطین کے حق میں یہاں بیٹھ کر ہم سب سے پہلے تو بائیکاٹ کریں نا ان کی پروڈکٹ کا، تاکہ وہ معاشی طور پر وہ بدحال ہو جائیں اور مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دیں، کیونکہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی قوم ہے، ان کا نظام جو ہے نظام معاشیت اچھا ہو تو وہ پھر ہی کسی دوسرے کام پہ توجہ دے سکتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اس طرح مدد کر لیں، کیونکہ ہماری جو پاک آرمی ہے وہ کوئی اعلان نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی سامنے سے نظر آ رہا ہے کوئی ان کی مدد کر رہے ہیں فلسطین کی۔ غزہ میں اتنی تباہیاں اتر گئیں، کوئی ایک بھی ہم حملہ نہیں کر پائے، کوئی ایک فضائی حملہ ہی کر دیتے، مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیتے، چلو ہم تلوار کے ساتھ نہیں نکلے تو زبان کے ساتھ نکلیں، زبان کے ساتھ طریق لبیک پورا ساتھ دے رہی ہے اور بائیکاٹ کر کے عملی جامعہ پہنا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں حضور کے غلام جو ہے
وہ بائیکاٹ کر کے ان کی معاشرت کو تباہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلمان جو ہے وہی فتح یاب ہوں گے، اور غزہ پر الحمدللہ اسلام ہی نافذ رہے گا قیامت تک۔ تو جی بالکل، جیسا کہ آپ نے خرم شہزاد بھائی کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا تھا کہ غزہ پر جو ہے اسلام نافذ ہوگا، اور ان کی جو چیزیں ہیں اسرائیل کی وہ بائیکاٹ کی جائیں۔ تمام ناظرین میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی